الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہمارا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، مختلف ٹاپکس پہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان میں سے آج ہمارا موضوع ہے مشاورت کے بارے میں، جس کو مشورہ بھی کہتے ہیں، یعنی انگریزی زبان میں جس کو ہم کونسلنگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک سنت عمل ہے مسلمان کے لیے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، جس انداز کا بھی ہو اور جس منصب پہ ہو، تو اس کے لیے یہ سنت نبوی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر، وَشُورَ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ دونوں آیت کی جو ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان کا پس منظر بھی ہے یہی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی، آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ساتھیوں سے مختلف امور میں مشورہ لیا کریں، اور آپ اپنے جو کام کر رہے ہیں ان میں مشورے کے بنیاد پہ کریں۔ دونوں آیتوں کا مقصد اور پھر اس پر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے، اور فضیلت بھی اس کی یہ ہے کہ جو کام مشورے سے ہوا اس میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ مشورے کے جس کو ہم آج اس وقت ہم جو لیتے ہیں مشورہ کو، کہ تبلیغی جماعت میں لوگ جائیں گے اور وہ اعمال کو تقسیم کریں گے اور پھر مشورہ کریں گے، امیر صاحب مشورہ کریں گے اور سب ساتھی اس کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور وہ مشورہ دیں گے کہ فلاں بیان کون کرے، فلاں آداب کون بیان کرے۔ یا بعض جو اسلامی ادارے ہیں، جو دینی ادارے ہیں، اس میں بھی شورا کا لفظ ہے، اس میں مشورے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یا اردو ٹرمنالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو مشاورت کا جو ایک ایوان ہوتا ہے اس کو تعبیر کرتا ہے، جو شورا کا ایوان ہوتا ہے، ایوان بالا اور پھر زیریں، اس کو بھی ایک اہل شورا کا ایک مجلس تصور کیا جاتا ہے۔ ان بعض چیزوں میں ہم اس سے واقف ہے، لیکن پوری ہماری سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، بچوں کی تربیت میں ایک اچھے محلہ دار اور ایک اچھے ہمسائے اور ایک اچھی جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، جو میرے ساتھ دنیاوی امور میں لوگ ہیں، میرے ماتحت ہے یا میرے ساتھ کولیگز ہے، یا جو بھی ہم کام کریں اور جو بھی لین دین ہم کر لیں، جو بھی ہم کوئی سٹیپ لینا چاہیں، تو اس میں مشورے کا عمل و دخل ہو تو پھر وہ آسان ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر تمام انسانوں کے اندر ایک فطرت ہے عزت نفس کا۔ ہر انسان جو ہے وہ عزت نفس رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کا عزت نفس نہیں ہے۔ اور پھر عزت نفس پہ ہر انسان طبعی طور پر خوش ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ جانا، یہ مجھے جو مشورے کی بلایا یا مجھ سے رائے لی، یہ تو مجھ کو ایک وزن دے رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ آپ کو ایک مشورہ دے گا، چاہے جائے کہ وہ اس چیز کے ساتھ بالکل ناواقف ہو، سطحی طور پر کچھ رائے دے، اس کے رائے میں کوئی وزن نہ ہو، لیکن جب وہ آپ کا کارکن بنے گا، آپ کے ساتھ اسی کام میں لگ جائے گا، آپ کا خمخیال بن جائے گا، وہ ایک لگن کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی تحریک میں، اس کاروان میں ایک کارکن کی حیثیت جائے گا، اور وہ اپنے آپ کی حصہ داری کو سمجھے گا کہ میں حصہ دار ہوں اس میں۔ آج اس عمل کا نہ ہونا، اگر مشورے کا عمل نہیں ہے، مشاورت نہیں ہے، کونسلنگ نہیں ہے، ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں بہت سے مشکلات کا آمنا سامنا ہے۔ ایک کلچر ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک ہوا چلی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
ایک خاوند ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے جس سے میں مشورہ کروں، اور یہ ایک طعنہ دیا جاتا ہے معاشرے میں کہ یہ اپنی بیوی کا مانتا ہے، حالانکہ یہ کوئی طعنہ نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں جا رہے تھے، راستے میں صلح حدیبیہ ہو گیا، تو پھر وہاں پہ جانوروں کو ذبح کرنا تھا، احرام کو کھولنا تھا، اس کے لیے حلق، یہ ساری چیزیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قولاً تو یہ بات کی کہ آپ کر لیں، آپ حلق بھی کر لیں، آپ جانوروں کو بھی ذبح کر لیں، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہوا، احرام باندھے ہوئے ہم واپس جائیں گے مدینہ۔ تو صحابہ کرام اس پر راضی نہیں تھے، وہ اس چیز کو یک طرفہ طور پر ان کی کہ یہاں پہ تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کی یک طرفہ طور پر مانی گئی ہے، اور ہم بھی ایک عرب نسل لوگ ہیں، ہم بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے، تو اسی طرح یک طرفہ نہیں چلے گی۔ تو اسی تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اس سے مشورہ، باقاعدہ طور پر مشاورت کی کہ کیا کرے یہ معاملہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، آپ پر گردن قربان کرنے والے، سر قربان کرنے والے صحابہ ہیں، خود پریکٹیکلی آپ کر لیں حلق اور اپنا جانور ذبح کر لے، دیکھیں گے، دیکھ لے کہ یہ سب کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی مشورے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور سارا وہ معاملہ، وہ ایک وقتی جو کنفلکٹ سب بن رہا تھا یا کچھ دکھائی دے رہا تھا، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین میں سے ہیں، ان کی مشاورت پہ ختم ہو گئی۔ تو اگر یہ ایک برا کا عمل تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ایسی توقع کسی مسلمان مرد اور عورت کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ توقع کر لیں، اور نہ کرتے ہیں مسلمان۔ تو بیوی سے مشاورت ہو، بچوں سے مشاورت ہو، اور بھائیوں سے مشاورت ہو، خاندان میں مشاورت ہو، اداروں میں مشاورت ہو، مذہبی اداروں میں مشاورت ہو، سیاسی اداروں میں مشاورت ہو، سب سے پوچھنا ہو۔ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے کہ میری بات کو ماننا پڑے گا، یہ ایک بیماری سی لگ جاتی ہے کہ میری بات جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ تو یہ اگر ہم دیکھ لیں اس بات کو کہ بعض لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں تو کسی سے مشورہ لینے کا کوئی احتیاج نہیں ہے میرا۔ مشورے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہ اس وقت مشورے کا حکم ہے جب وحی، نزول وحی کا وقت جاری ساری تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جبریل علیہ السلام براہ راست کر رہے، وحی کا نزول ہے، اور پھر بھی صحابہ سے مشورہ لینا یا امہات المؤمنین سے مشورہ لینا، ان کا پابند بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پابند ہے، اللہ پاک نے پابند کیا ہے مشورے کا کہ مشورہ لے، اور پھر جب آپ نے کوئی عزم کیا، کوئی بات کسی نتیجے پہ پہنچے، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرے۔ تو اس ایک عمل کا جو آج ہمارے عام معمول کی زندگی سے نکل گیا، بعض خاص مواقع پہ ہم مشورہ کرتے ہیں، لیکن وہ مشورہ بھی ایک حربی کی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ مشورے کے اندر حرب ہے۔ اس کا میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ ایک خاندان کے اندر مخصوص ایک کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، ہر پارٹی کے اندر، ہر تنظیم کے اندر، ہر ادارے کے اندر ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے۔ پہلے سے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں ان کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے
اس ہاؤس سے، اس ممبر سے، ان لوگوں سے اس چیز کی اپروول لینی ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی سٹنگ، جو چیئر سٹنگز ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے ارینج ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، فلاں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، پہلے سے آپ نے اس کی ذرا تشریح کرنے، کیونکہ یہ پارٹیسپینٹ جتنی بھی ہے اس کے اندر اتنا زیادہ سوچ نہیں ہے۔ پہلے سے آپ اس پہ تشریح کر لے، اس کی وہ پازیٹیوٹی پہ بات کر لے، یہ اگر کر لے، یہ اگر کر لے تو اس کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور دوسری چیزوں سے آپ پروپیگنڈا کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرائیں، یہ کر لے تو لوگ یہ کہیں گے، یہ ایک مخصوص انداز میں رائے دیتا ہے، اور اس کا جگہ بھی ایک مخصوص انداز پہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک مخصوص سیٹنگ پہ۔ پھر یہ مشورے کے اندر ایک خیانت ہے۔ اللہ کا حکم ہے اکراس دی بورڈ آپ ایجنڈے کو رکھیں، اور پھر دیکھ لے اس ایجنڈے پہ اس میں ہر ایک نے رائے دیا یا بعض نے رائے دیا۔ جس طرف سے آپ نے رائے لیا، سنت عمل ہے کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں اگر کوئی سرکل میں لوگ بیٹھے ہیں، اختیار ہے آپ کو کہ آپ کس سے رائے لیں، کس سے نہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈا اور پھر ایک مخصوص اعلامیہ اور ڈکلیریشن پہلے سے طے ہو۔ صرف اپروول کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایک ڈسپلے کرنا ہے ایک چیز کو اور ٹیبل پہ رکھنا ہے کہ اسی ہی اعلامیہ پر لوگوں، ہم نے اس کونسل سے، ان ممبر سے، ان پارٹیسپینٹ سے خصوصی طور پر ہم نے اس کی اپروول لینی ہے، پھر ہم نے آرگومنٹ کے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے کہ یہ اپرووڈ ہے، یہ فلاں کونسل سے، فلاں ممبر سے، فلاں فورم سے اپروول اس کی ہوئی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، علیم بذات صدور ہے۔ مشورہ جب اخلاص کی بنیاد پہ ہوگا، جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور وہ خصوصاً اللہ کی کہ اللہ پاک کا مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ یہ مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے لیے جس طرح ایک استخارہ میں کرتا ہوں اس طرح مشورہ بھی ہے، تو اللہ کا مدد میرے ساتھ شامل حال ہو جائیں، تو پھر اس میں جب اخلاص ہوگا، تو پھر اس بنیاد پہ جب اخلاص ہوگا تو پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ تو یہ سماجی طور پر یہ چیزیں ہم ابزرو کر رہے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے ان چیزوں پر اللہ میاں کے ہاں گرفت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جن کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، جس فورم پہ مشورہ کر رہے ہیں، اس فورم میں تمام پارٹیسپینٹ کا ایجوکیشن لیول، لٹریسی لیول، ان کا دانش لیول، ان کے ایکسپیرینس کا لیول، ان کے آبزرویشنز کا لیول ایک ایکول ہوگا؟ نہیں، ایکول نہیں ہوگا۔ اس میں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ماہرین فی الفن اس میں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ نے اس پورے فورم کو اگر آگے لے جانا ہے تو اسی ہی فورم سے آپ نے کام کروانا ہے، تو اس کے ہر کارکن اور پارٹیسپینٹ کو آپ نے اپنے ساتھ میں لانا ہے۔ جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے، امہات المومنین سے مشورے لیے ہیں، تو اس لیے تو انہوں نے دل جیت لیے تھے سب سے اس میں پوچھ تھی، سب اس میں اپنے آپ کی حصہ داری جو ہے وہ غزوات ہوئی ہیں، ہمارے کیسے دفاعی جو ہے غزوات ہوئی ہے، غزوہ کہتے ہیں جنگیں جو اسلام میں جو کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر اٹیکس ہوئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت لی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں جو خندق کی کود دی تھی، جو خندق کی کود لی تھی، یہ سلمان فارسی کی مشورت تھی کہ ہم فارس لوگ ہیں، اہل فارس، یہ جنگی مہارت رکھتے ہیں، تو اسی طرح کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک خندق، ایک بڑا جو ہے گڈھے ہم کھدائی کرتے ہیں خندقیں مدینہ منورہ کے ارد گرد، یہ مشورہ سلمان فارسی کا تھا۔ تو اسی طرح مختلف جو ماہرین فی الفن ہے اس کی رائے پہ عمل ہو جائے، لیکن مشاورت اس میں ہو، کونسلنگ ہو، تو پھر اگر یہ کونسلنگ اور یہ مشاورت افہام اور تفہیم، مشورے میں افہام اور تفہیم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تجربے سے استفادے کا موقع جونیئرز کو ملتا ہے،
سینئرز کا سنتا ہے، گھر کے اندر باپ کا بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے، اور جو ان کے یعنی کسی کے یعنی وہ ہے بھائی ہے، بڑے بھائی ہے، ان کے خاندان کے بڑے ہیں، ان کے بڑے تجربات ہوتے ہیں، ان سے وہ چھوٹے مستفید ہو سکتے ہیں مشورے کے عمل سے، اور باپ کے مشورے سے اپنے بیٹے مستفید ہو سکتے ہیں، اور جوانوں کے مشوروں سے بعض امور سے ہمارے بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں، لیکن جوان کا اس میں تجربہ ہوتا ہے، یہ شیئرنگ اگر ہو تو پھر معاشرے کے اندر سماجی طور پر بہت سے مسائل جو ہے اور بہت سے کنفلکٹس جو ہے، بہت سے تنازعات ہے، یہ حل ہو سکتے ہیں۔ عدالتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے گھر کے دہلیز پر، اور یہ ہم اپنے محلے کے سطح پہ، ہم اپنے لوکل لیول پر یہ مسائل جو ہے، ادارے کے لیول پر یہ مسائل ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن خلوصی نیت ہو اور یہ سنت عمل ہو، اور پھر اس کے اندر حرب نہ ہو، صحیح طور پر ہم خلوصی نیت کے ساتھ یہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔